حضرت سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے شکا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضیق المعیشت والفقر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے اپنی تنگ دستی اور رزق میں تنگی کی شکایت پیش کی۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ذرائع آمدنی بہت کم ہے، گھر کے اخراجات زیادہ ہیں، بال بچے بہت زیادہ ہیں اور آمدنی کے اتنے ذرائع نہیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سننے کے بعد ارشاد فرمایا، اذا دخلت الدار فسلم علیہ، جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام پیش کیا کرو، اور بیٹھنے سے قبل گھر میں داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کرو، قل هو اللہ احد۔ اور آگے نبی نے ارشاد فرمایا، گھر میں کوئی نہ ہو عمل پھر بھی جاری رکھنا ہے، عمل کو پھر بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ کہا گھر میں کوئی داخل ہو تم اور گھر کے اندر پھر کوئی نہ ہو موجود تو اس وقت بھی عمل کو شروع رکھنا، عمل کو جاری رکھنا ہے۔ کوئی نہ ہو فسلم علیہ، کوئی گھر کے اندر نہیں ہے تو پھر میرے اوپر سلام پیش کرو۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہمدم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ حضور تو اپنے ہر امتی کی خبر رکھنے والے ہیں اور کہتے ہیں اس کے بعد جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، گھر میں کوئی ہوتا تب سلام پیش کرتا ہوں، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا شروع کر دیا، اور جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو پھر میری خوشی کی انتہا نہیں رہتی، پھر تو میں پڑھتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اب کوئی کہے کہ حضور کو سلام کیوں پیش کیا جاتا ہے، تو ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات کے اندر جو بات کہی ہے نا، واقعی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی وہ الفاظ سن کر۔ وہ ارشاد فرماتے لِأَنَّ رُوحَهُ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک روح مومنوں کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ تو کہا گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی اس عمل کو جاری رکھنا، فسلم علیہ، کوئی نہ ہو تو میرے اوپر سلام پیش کرنا۔ وہ فرماتے میں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کیا، جاری رکھا، اور برکت اتنی ہی کہ خالص میں ہی نہیں بلکہ میرے پڑوس